عمیر صاحب آپ کو کنوے کر دیا گیا ہے؟ کل 190 بلین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے فیصلہ نہیں آ رہا ہے، مؤخر ہو گیا ہے وہ؟ نہیں جی، میں ابھی آپ سے ہی سن رہا ہوں، مجھے نہیں آئیڈیا. ویسے ڈیٹ تو کل لگی ہوئی ہے، تو اب پتہ نہیں کورٹ سٹاف سے ہی پتہ چلے گا کہ کل جج صاحب چھٹی پہ ہیں یا کیا. ویسے یہ آخری ویک ونٹر سٹاف کی بریکس طرف کا سے ہوتا کہا ہے. گیا ہے کہ کل فیصلہ نہیں سنایا جائے گا اور سماعت بھی جیل کے بجائے عدالت میں ہوگی. ہاں تو جیل میں پھر وہ ریگولر کیسز سنیں گے. خان صاحب کا تو کیس جیل میں ہی سماعت ہوتی ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے جیل ٹرائل کا. ویسے یہ ہے چھٹیوں کا اسی ویک لیے ہے، میں آپ کو بتا نارملی رہی ہوں کورٹس کہ بند ہے، سٹاف کی مگر طرف سے یہ ہی عمران بتایا خان گیا ہے صاحب کا کہ کل جو سماعت ہونی ہے وہ عدالت میں ہونی ہے، ہاں جی اور آگاہ بھی کیا جائے گا کہ تو وہ فیصلہ سماعت آج نہیں دوسرے سنا رہے کیسز کی ہوگی. ہیں. ٹھیک ہے، مگر سر ویسے یہ اگر جو دیکھیں تو یہ فیصلہ کل آخری مؤخر ویک ہو رہا ہے، چھٹیوں کا ویک ہے. ہاں کر لیں عمیر صاحب، اپنی بات کمپلیٹ کر لیں سر. ہاں جی، میں نے کہا نارملی دسمبر کا لاسٹ ویک چھٹیوں کا ویک ہوتا ہے، کوئی کیسز نہیں سنے جاتے. یہ خاص طور پہ مہربانی رہی ہے عمران خان پہ کہ ان کے تمام فیصلے دسمبر میں سنے گئے ہیں اور فیصلے آتے رہے ہیں. اگر پرانے جتنے بھی کیسز آپ توشہ خانہ کا پارٹ 1 اٹھا لیں، سائفر، ساری ہیئرنگز چلتی رہی ہیں چھٹیوں میں. ٹھیک. ویسے میں اس پہ سینئر کامنٹ کر جرنلسٹ ہیں، دوں. میں بالکل آپ کی طرف میں آ ایک رہی ہوں. کامنٹ کر دوں ان کی جی بات پہ. میاں نواز شریف صاحب کی یہ تو کہہ رہے ہیں نا دسمبر میں چلتی رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کی کیسز فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے کو بھی چلتے رہے، مسلسل چلتے رہے پورا سال. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں. میں صحیح. اچھا سر، ویسے یہ جو فیصلہ نہیں کل آ رہا ہے، مؤخر ہو گیا ہے، تو یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے کیا؟ نہیں، کسی انڈرسٹینڈنگ کا تو بالکل نتیجہ نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے کیس چل رہا ہے، وہ کیس چل رہا ہے. یہ تو ازمپشن تھی کہ کل فیصلہ آ جائے گا، یا ازمپشن تھی کہ یہ تو جب پروسیڈنگ ہوگی تبھی پتہ چلے گا. سر سماعت مکمل ہوئی تھی، اس کے بعد فیصلہ سنایا جانا تھا. سب کو معلوم تھا کہ پیر کو 23 تاریخ کو فیصلہ آنا ہے. دیکھیں کورٹ کی ثوابدید ہے نا، ہماری تو نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر کیا کامنٹ کر سکتا ہوں. آپ جج سے ہی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک. اب ویسے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کو مؤخر کیا گیا ہے اور جنوری تک فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے، اور کسی بھی قسم کا لوپ ہول نہیں چھوڑا جائے گا. اس وجہ سے اس کو شاید مؤخر بھی کیا گیا ہے. ویسے بھی دیکھیں قانونی تقاضے پورے ہونے چاہیے کوئی بھی فیصلہ دینے سے پہلے تک، ورنہ پھر فیصلے کی پھر ویلیو بھی نہیں ہوتی اگر تقاضے پورے. سر اب ہم کوئکلی آگے بڑھتے ہیں تینوں مہمانوں کے ساتھ ہی. جنوبی وزیرستان میں کل ہمارے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. آج آرمی چیف بھی وہاں گئے. اے ایف پی نے سینئر اہلکار کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ رواں سال کا سب سے خطرناک حملہ تھا جو گزشتہ روز ہوا. کب تک عفنان صاحب ہم یوں ہی لاشیں اٹھاتے رہیں گے سر؟ کیوں کسی بڑے آپریشن کلین اپ کا حکومت فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ 2013 سے 18 کا کرا ہمارا اٹھا لے تو ہم نے بہت سارے آپریشنز بھی کیے، ضرب عرض، رد الفساد. ہاں جی، اور وہ بڑی کامیابی سے ہم نے سوات میں بھی امن لے کے آئے، اور باقی جگہوں پہ ملک میں کراچی میں بہت امن لے کے آئے. تو ہماری ہسٹری رہی ہے. لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ قوم کو ظاہر ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے. لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ یہ 40,000 بندے واپس کس نے لا کے آباد کیے؟ ان کو ہیوی ویپنری دیا، ان کو نائٹ ویژن گوگلز بھی ہیں ان کے پاس. تو ظاہر ہے یہ ان چیزوں کو ہمیں پہلے ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور ساتھ آپریشن کو بھی دیکھنا چاہیے. جہاں تک بات دیکھیں شہیدوں کی ہوئی، شہید جو ہوتا ہے نا دیکھیں وہ قوم کا ہوتا ہے. شہید ہوتا ہے نظریے کا. شہید اپنی جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے. تو اس کو آپ جو ہے وہ تو اس ملک کا سرمایہ ہے. اگر لوگ شہادتیں نہ دیں تو یہ ملک بھی نہ بچے. یہ ملک بنا بھی بلکہ شہادتوں کی وجہ سے ہی تھا. تو یہ اور شہیدوں کا جو اس کی جزا ہے وہ کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دے بھی نہیں سکتا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پلاٹ کوئی اس سے جزا آپ جس نے اپنی جان دے دی اس کو آپ کیا دیں گے؟ بالکل ٹھیک. اب حافظ صاحب گزشتہ روز سر جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں 16 جوان شہید ہوئے. پارا چنار کے معاملات وہ خراب ہیں. اوورآل جو اس وقت سچویشن ہے، حالات کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کرن، بات یہ ہے کہ ہمیں تو کہا گیا تھا جو عدد درجن سے زیادہ آپریشن ہوئے رد الفساد کے نام سے، ضرب حق کے نام سے، ضرب حذف کے نام سے، پتہ نہیں کتنے کس نام سے بہت سے لوگ شہید ہوئے. اس میں فورسز بھی شامل تھے، عام لوگ بھی شامل تھے، قبائل بھی شامل تھے، پشتون بھی شامل تھے.
لوگ ہجرت اور نقل مکانی پہ مجبور ہوئے. پھر کہا گیا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا، انشاءاللہ پھر دہشت گرد سر نہیں اٹھا سکے گا. لیکن جب افغانستان میں حکومت کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت تھی، بھارتی رول اور اثر رسوخ وہاں موجود تھا، وہاں 16 قونصل خانے کام کرتے رہے، ٹریننگ کیمپ تھے، تو بات سمجھ آ رہی تھی کہ واقعی مداخلت ہو رہی ہے. کلبھوشن اس کا مثال ہے. لیکن جب افغانستان میں تبدیلی آئی، کہا گیا کہ دوست حکومت ہے، وہاں قونصل خانے بھارت کے بھی بند ہو گئے، ٹریننگ کیمپ بھی بند ہو گئے، یہ ساری چیزیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ دہشت گرد تو ختم ہوئے تھے، ابھی دوبارہ کیسے انہوں نے سر اٹھایا؟ انہوں نے تو سر نہیں اٹھایا تھا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ یا تو حکومت کی ذمہ داری ہے یا تو ریاست کی ذمہ داری ہے. پالیسی ساز ادارہ کون ہے؟ آپ کی ملک کے اندر جو خارجہ پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہو یا داخلہ پالیسی ہو، اس میں حکومتوں کا رول کم ہوتا ہے. اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی وزارت داخلہ کا تعین کیا جاتا ہے، اس میں وزیر اعظم کا اتنا کردار نہیں ہوتا ہے، نہ وزیر خارجہ کی تعین میں وزیر اعظم کا اتنا کردار ہوتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ حکومت بھی ذمہ دار ہے، ریاست بھی ذمہ دار ہے کہ یہ دہشت گردی ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لیتا. یہ لوگ ہمیشہ سر ہم نے دیکھا حافظ صاحب الیکشن سے پہلے مولانا صاحب خود گئے. آپ نے قرم کی بات کی. دیکھیے قرم میں جو مسئلہ قرم جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ دہشت گردی سے الگ ہے. اب یہ آپس میں قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں، کس بنیاد پر لڑ رہے ہیں؟ زمین کی جاگیر کی لڑائی ہے یا کوئی اور مسلکی فرقہ وارانہ تصادم ہے؟ لیکن دونوں صورتوں میں جو بھی ہو، لیکن لوگ تو تقریباً 150 کے قریب لوگ تو لقمہ اجل بنے. لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا، شہر اور بازاروں کو جلایا گیا، حملے ہوئے ایک دوسرے پر. تو لہٰذا اس وقت حکومت کہاں تھی؟ صوبائی حکومت کہاں تھی؟ وفاقی حکومت کہاں تھی؟ یہ تو ذمہ داری ان کی بنتی ہے. ابھی وہ کہتے ہیں کل وہاں کا فیصلہ ہوا ہے کہ دونوں اطراف کو جہاں بھی اسلحہ ہو قرم میں اسلحہ کو ہم جمع کریں گے. تو ابھی جب 150 لوگ لقمہ اجل بنے، ابھی آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہماری کتنی سنجیدگی ہے. یہی صورتحال بلوچستان میں ہے. لہٰذا ہم فیصلے بر وقت نہیں کرتے ہیں، جب کرتے ہیں تو ادھر سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ملک چلا کون رہا ہے. صحیح. عمیر صاحب یہ فرمائیے گا سر، خیبر پختونخوا میں حکومت آپ کی ہے، حالات وہاں پر سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں سر. کل دہشت گردی کا خوفناک واقعہ ہوتا ہے، خطرناک واقعہ ہوتا ہے، 16 جوان جام شہادت نوش کرتے ہیں سر. حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ نہیں، حکومت نے تو آفر کی تھی کہ افغانستان کے ساتھ ٹاکس میں وہ اپنا رول ادا کر سکتی ہے. تو سی ایم کے پی کے کی بات کو اس وقت مذاق کی تناظر میں لیا گیا. بات ہے جب تک آپ افغانستان کو اس چیز پہ انگیج نہیں کریں گے، جب تک رکاوٹ وہاں نہیں، وہ ہائیڈ آؤٹس نہیں ختم ہوئیں گی، جب تک آپ کے بندے وہاں جا کے پناہیں نہیں لینا بند کریں گے، تب تک آپ کے اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. آپ کا پورس بارڈر ہے، آپ کو پتہ ہے، اور سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ دیگر علماء بھی گئے تھے، بات چیت کر کے آئے تھے عمیر صاحب، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا. نہیں، دیکھیں نیبر ہیں، سمجھانا پڑے گا، چیزوں کو انفورس کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اس طرح سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور ہماری سوئل پہ خون گرتا رہے اور افغانستان ترقی کرتا رہے، وہاں ٹرینیں بھی چلیں، وہاں ڈیمز بھی بنے، وہاں روڈز بھی بنے، ان کا جو ہے نا افغانی کرنسی بھی ہم سے بہتر ہو، تو یہ زیادتی ہے. دیکھیں ہم کوئی تجربہ گاہ تو نہیں ہے کہ ایران کی بھی پراکسی وار ادھر لڑی جائے، افغانستان کی بھی ادھر لڑی جائے اور انڈیا بھی ہمیں مارے. تو یہ کس طرح کا ہم ریاست کو چلا رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. بات ہے پاکستان کسی کی بھی تجربہ گاہ نہیں ہے. پاکستان نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنے 25 کروڑ عوام کا مفاد دیکھنا ہے. تو ان چیزوں کا فیصلہ کرنا پڑے گا اور سخت نظریے کے ساتھ کرنا پڑے گا. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو دیکھنا پڑے گا. دہشت گردی کے حوالے سے بھی حکومت کو اور صوبے میں جو حکومتیں موجود ہیں ان تمام کو سوچنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ ذاتی لڑائیوں میں پڑا جائے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کی، شکر گزار ہوں آپ کی، شکر گزار ہوں عمیر صاحب آپ کی، اور حمداللہ صاحب آپ تینوں مہمانوں کی اگین شکر گزار ہوں.